صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ فرمایا مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، ہمارے آج کے درس کا موضوع ہے با ترجمہ نماز۔ اس موضوع کا بنیادی مقصد اپنی نمازوں میں خشوع خضوع پیدا کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ خشوع کس کو کہتے ہیں اور خضوع کس کو کہتے ہیں۔ خشوع کا معنی ہے دل کا فعل، مطلب کیا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے بندہ دنیا سے اپنی توجہ ہٹا کر اپنی پوری توجہ اور بالکل انہماک کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اور نماز کا خضوع کیا ہے کہ اعضاء کا عمل، انسان جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو اس کے اعضاء درست طریقے پر ہوں، ہاتھ کیسے باندھنے ہیں، سجدہ کیسے کرنا ہے اور تکبیر کیسے کہنی ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، کن کن باتوں کا خیال کرنا ہے، سجدہ کس انداز سے کرنا ہے۔ تو اعضاء بھی پورے اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہوں، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر ہمیں بتایا، اور بندے کا دل بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہو۔ تو پھر ایسے نمازیوں کی شان اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون، فرمایا بے شک ایمان والے مراد کو پہنچ گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں۔ اور مطلب کیا ہے کہ نماز پڑھتے وقت ان کی توجہ دنیاوی معاملات میں نہیں ہوتی، بلکہ ان کے دل پر اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف کا غلبہ ہوتا ہے۔ وہ ایسے پرسکون ہو کے نماز پڑھتے ہیں کہ اگر ان کے سر پہ آ کے پرندہ بھی بیٹھ جائے تو اسے ان کی خبر نہیں ہوتی۔ وہ صرف اپنے رب کی بارگاہ میں، اپنے رب کی یاد میں اس طرح کھو جاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا۔ احادیث مبارکہ کا اگر آپ جائزہ لیں اس حوالے سے تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے اور ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہوتے، لیکن جب نماز کا وقت آتا تو فرمایا ہم ایسے ہو جاتے جیسے حضور ہمیں نہیں جانتے اور ہم حضور کو نہیں جانتے، اس قدر نماز کی محبت میں کھو جاتے۔ ایک اور حدیث پاک میں امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں ایسے ہوتے جیسے ایک گڑی ہوئی کیل ہوتی ہے کہ وہ نہ اپنی جگہ سے ادھر ہوتی ہے نہ ادھر ہوتی ہے، اپنی جگہ پر وہ ساکن رہتی ہے۔ بعض صحابہ کرام رکوع میں اتنے پرسکون ہوتے کہ ان کے اوپر آ کے چڑیاں بیٹھ جاتی لیکن انہیں کوئی خبر نہ ہوتی۔ اور بعض صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ بروز قیامت لوگ نماز والی حیت پر لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ جو شخص نماز کے جس رکن میں جتنا محب ہوتا ہوگا، جتنا اس کو نماز میں لطف آتا ہوگا، مثلا کسی کو کھڑے ہو کے قرآن پڑھنے میں لطف آتا ہوگا تو اس کو قرآن پڑھتے ہوئے اس حالت میں اٹھایا جائے گا۔ کسی کو سجدے کا لطف آتا ہوگا تو اس کو سجدے کی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ کسی کو رکوع کی حالت میں اللہ کی یاد میں زیادہ مزہ آتا ہوگا تو اسے رکوع کی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اور اگر کسی کو تشہد کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے کا زیادہ مزہ آتا ہوگا تو اسے اس حالت میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔
اور اسپیکر بھی مٹھا تھا تسی بالکل ہی مٹھے. تو جناب والا ہمیں حتی الامکان کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کریں، انہماک پیدا کریں. نماز پڑھیں تو نماز میں ہی گم ہو جائیں، ایسے نماز پڑھیں. آپ بزرگان دین کا انداز دیکھیں. حضرت سیدنا حاتم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ فرمایا جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو میں پورے اطمینان سے وضو کر کے نماز کی جگہ آ کے بیٹھ جاتا ہوں. جب میرے اعضاء پرسکون ہو جاتے ہیں تو پھر میں کھڑا ہو جاتا ہوں اور یہ تصور کرتا ہوں کہ بیت اللہ شریف میرے سامنے ہے اور پل صراط میرے پاؤں کے نیچے ہے. میرے سیدھی طرف جنت ہے اور الٹی طرف دوزخ ہے، اور میں خیال کرتا ہوں کہ حضرت ملک الموت میرے پیچھے کھڑے ہیں، اور اس سوچ سے نماز پڑھتا ہوں کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. پھر امید اور خوف کی ملی جلی کیفیت سے میں تکبیر تحریمہ کہتا ہوں اور قرآن کریم ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا ہوں اور عاجزی کے ساتھ رکوع اور سجدے کرتا ہوں. بائیں پاؤں کو کھڑا کر کے اس پہ بیٹھتا ہوں، دایاں پاؤں بچھا دیتا ہوں. فرمایا کہ اس امید پر میں نماز پڑھتا ہوں کہ شاید میری نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. یعنی کہ اتنا اخلاص کا اہتمام کرنے کے باوجود سوچ کیا ہے کہ پتہ نہیں میری نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. اور ایک طرف ہم ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم کھڑے کہاں ہیں، کس بارگاہ میں ہیں. کھڑے کہیں اور ہیں، پہنچے کہیں اور ہیں، لیکن پھر بھی ہم اپنی نمازوں پر فخر کرتے ہیں، دوسروں کو بتاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ میں نمازی ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں فلاں ایک کام کرتا ہوں فلاں. لیکن اللہ کے نیک بندوں کا اخلاص اور للہیت کس درجے کی ہے کہ اتنا اخلاص کا اہتمام کرنے کے باوجود بھی ذہن میں یہ ملی جلی کیفیت ہے کہ پتہ نہیں میری نماز قبول ہوگی یا قبول نہیں ہوگی. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے طریقے سیکھیں، ایسے افعال اپنائیں، ایسے انداز اپنائیں کہ جس سے نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے، جس سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. حدیث پاک میں ہے، حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کھڑے ہو کر لوگوں سے یہ ارشاد فرما رہے تھے، جو مسلمان اچھی طرح وضو کرے پھر ظاہر و باطن کی یکسوئی کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھے تو فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. یہاں پر بھی جس چیز کو اجاگر کیا گیا ہے وہ کیا ہے کہ یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھنا، خشوع و خضوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ. ہم کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ تیزی سے گھر سے آتے ہیں اور جلدی جلدی استنجا کیا مسجد میں، پھر مسجد کے وضو سے جناب غسل اپنا پانی سے وضو کیا اور پھر بھاگے بھاگے آئے. یہی خیال نہیں ہے کہ مسجد میں دوڑنا ہے یا نہیں، تیز چلنا ہے یا نہیں چلنا، مسجد میں قدم کیسے رکھنے. بھاگے بھاگے آئے، ایسے ہی اللہ اکبر کہہ کے نماز میں چلے گئے، اور پھر نماز میں بھی ہم شامل ہوتے ہیں تو وہ بھی غلط طریقہ ہوتا ہے. جس طرح ہم نماز میں شامل ہوتے ہیں نماز شروع ہی نہیں ہوتی. ایک بندہ آئے، امام رکوع میں ہے اور اس نے آتے ہی جلدی جلدی اللہ اکبر کہہ کے سیدھا ہی رکوع میں چلا گیا، تو اس طرح تو اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، اس کا نماز کا فرض ہی پہلا چھوٹ گیا. تو یہ سارے افعال، یہ سارے انداز ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. بندہ اس طرح اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کہ اپنے دل کو بھی جھکا دے، اپنے اعضاء کو بھی جھکا دے، عرض کرے مولا میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، میں نے اپنے سر کو جھکا دیا، میں نے تیری بارگاہ میں اپنے دل کو بھی جھکا دیا، اپنے تمام اعضاء کو جھکا دیا. مولا مجھ پر رحمت کی نظر فرما، میری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اس طرح بندہ نماز ادا کرے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ لوگوں کو نماز پڑھاتے اور لوگوں کا خیال کرتے کہ کون کس طرح نماز پڑھ رہا ہے. ایک بار حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک کے راوی ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور سلام پھیرنے کے بعد ایک شخص سے آپ نے فرمایا کہ تم اچھی طرح نماز کیوں نہیں پڑھتے؟
تم اچھی طرح نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا نماز کو پڑھتے ہوئے نمازی کو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کس طرح نماز پڑھ رہا ہے؟ اور پھر فرمایا تم میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو، غافل نہ رہا کرو، یہ اپنے ذہن میں رکھو کہ جس طرح میں تمہیں سامنے سے دیکھتا ہوں اسی طرح میں تمہیں اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دائیں بائیں آگے پیچھے اسی طرح دیکھتے جیسے ہم لوگوں کو سامنے سے دیکھتے ہیں۔ تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح لوگوں کو نماز پڑھتا دیکھتے، کوئی غلطی کرتا تو اسے سمجھاتے۔ تو یہ ایک امام کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ تم نے کس طرح نماز پڑھنی ہے۔ اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس کی تصحیح کی جائے، اس کو سمجھایا جائے اور اس کی نماز کی درستگی کروائی جائے۔ اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنی نماز درست کرنے کا خیال کریں۔ اب کب تک آپ ایسے رٹے رٹائے الفاظ جو ہے وہ بولتے رہیں گے؟ کبھی تھوڑی ہمت کریں، تھوڑا اپنی زندگی میں چینج لائیں، نماز کا ترجمہ یاد کریں۔ آپ کھڑے ہوں اللہ اکبر کہیں تو آپ کے دل میں اللہ کی بڑائی کا معنی موجود ہو، اور آپ ثنا پڑھیں تو اللہ کی پاکی آپ کے ذہن میں موجود ہو۔ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، وبحمدک، میں تیری حمد کرتا ہوں، وتبارک اسمک، تیرا نام برکت والا ہے، وتعالی جدک، مولا تیری عظمت تیری شان بلند ہے، ولا الہ غیرک، اے مولا تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جب اس سوچ کے ساتھ، اس خیال اور ان معانی، ان مفہوم میں ڈوب کر آپ نماز پڑھیں گے تو یقین جانیں اپنے رب سے ملاقات کا مزہ آ جائے گا۔ پھر جب آپ تعوذ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ کی تعریف کریں، اللہ کی بڑائی بیان کریں، اس کی عظمت، اس کی شان بیان کریں، پھر اس سے مدد مانگیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا ہم تجھ ہی سے تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، مولا تو اتنی شانوں والا ہے، ہمیں اپنے پسندیدہ لوگوں کے راستے پر چلا دے، ہمیں اپنے غضب کیے ہوئے لوگوں کے راستے سے بچا لے۔ پھر اسی طرح آپ نماز پڑھتے جائیں، رکوع میں جائیں، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا عظمت والا پروردگار۔ آپ جب اس معنی کو ذہن میں رکھ کے نماز پڑھیں گے، یقین مانیں آپ کو دل میں ایک ٹھنڈک محسوس ہوگی، روح کو سکون نصیب ہوگا۔ پھر رکوع سے جب کھڑے ہوں گے، سمع اللہ لمن حمدہ، کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف بیان کی۔ کہ آپ اب تک نماز شروع کرنے سے لے کے اب تک اللہ کی شان بیان کر رہے تھے، اللہ کی تعریف بیان کر رہے تھے، اور اب آپ جیسے ہی رکوع سے کھڑے ہوئے تو اللہ نے آپ کو یہ خوشخبری سنا دی کہ بندہ، جس کی تو تعریفیں کر رہا ہے، جس مالک کی تو شانیں بیان کر رہا ہے، جو اس کی شان بیان کرتا ہے اللہ اس کی پکار سن لیتا ہے۔ پھر سجدے میں جائیں، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا پروردگار بہت بلند۔ تو اس طرح اللہ کی پاکی بیان کریں، نماز ترجمے سے یاد کریں۔ اگر آپ نماز میں اپنا دل لگانا چاہتے ہیں، اگر آپ واقعی نماز سے محبت کرتے ہیں، اور محبت ہونی بھی چاہیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے ہمیں نماز تحفہ عطا فرمایا ہے، اور نماز کو ہمارے لیے معراج بنایا ہے، اور میرے آقا نے فرمایا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو اس لیے نماز سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہمیں نماز ترجمے کے ساتھ آنی چاہیے۔ کب تک جو ہے آپ اس طرح رٹے رٹائے الفاظ بولتے رہیں گے طوطے کی طرح، کوئی پتہ ہی نہیں ہے کیا کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے تو ہمارے خیال بھٹک جاتے ہیں، ہم خود کہیں اور کھڑے ہوتے ہیں اور ہمارے خیالات کہیں اور پہنچے ہوتے ہیں۔ ایک شخص کی جو ہے وہ چٹکلا ہے ایسے یہ کہ نماز عشاء اس کی چلی گئی جماعت کے ساتھ، تو وہ رونے لگ گیا۔ لوگوں نے کہا یار اس کو نماز سے بڑا پیار ہے، یہ کہ ایک جماعت اس کی چلی گئی، یہ رونے لگ گیا۔ تو وہ کہنے لگا یہ معاملہ نہیں ہے، اصل میں ایک دکاندار ہوں، جب عشاء نماز با جماعت پڑھتا امام صاحب کے ساتھ تو میں ساری نماز کے اندر اپنے پورے دن کا حساب ملا لیا کرتا تھا، تو آج نماز چھوٹ گئی ہے، اب مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں اپنا حساب کیسے کروں گا۔ تو بلا شبہ ہماری بھی کچھ کیفیات اسی طرح کی ہیں نماز پڑھتے ہوئے
کہ ہم کھڑے تو امام کے پیچھے ہوتے ہیں لیکن پہنچے ہم اپنے دنیاوی معاملات کے اندر ہوتے ہیں، اپنی دنیاوی فکروں میں ہم محو ہوتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں جس رب کی بارگاہ میں ہم آ گئے ہیں، کھڑے ہو گئے ہیں، کھڑے ہونے کی توفیق مل گئی ہے، سر جھکانے کی توفیق مل گئی ہے، یہ دعا کریں کہ اللہ دل بھی جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، دل بھی اس کی بارگاہ میں جھک جائے۔ دل کیسے جھکے گا؟ جب آپ دل کو جھکائیں گے۔ دل کو جھکانے کے لیے یہ چیزیں، یہ اہتمام ضروری ہے کہ آپ کو نماز کے ظاہری باطنی آداب آتے ہوں، نماز کا ترجمہ آتا ہو، اور وسوسوں سے بچنے کے لیے آپ کچھ نہ کچھ اہتمام کرتے ہوں، نماز میں دل لگانے کے لیے آپ اہتمام کرتے ہوں۔ جیسے کوئی شخص اگر اپنے یہاں دل پہ ہاتھ رکھ کے یا ممیتو 7 بار پڑھے تو اللہ اس کا نماز میں دل لگا دیتا ہے۔ اور اگر سونے سے پہلے آپ دونوں ہاتھ ادھر دل یہاں پہ رکھ کے یا ممیتو 7 بار پڑھیں گے، اللہ کا پاک نام ہے یا ممیتو 7 بار پڑھیں گے تو اللہ نماز میں، عبادت میں بھی دل لگائے گا اور بری عادتوں سے بھی نجات عطا فرمائے گا۔ اسی طرح آپ نماز شروع کرنے سے پہلے اپنی بائیں طرف اس طرح تھو تھو کر دیں، یعنی آواز بھی پیدا نہ ہو، اس طرح 3 بار تھو تھو کر دیں۔ تھوک پھینکنا ضروری نہیں ہے، نہ ہی تھوک پھینکنا ہے۔ اور 3 بار اس طرح کرنے کے بعد ایک بار پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو جس کو نماز میں وسوسے آتے ہیں انشاءاللہ اس کی برکت سے اس کو نماز میں وسوسہ نہیں آئے گا۔ اور سب سے جو بہترین فارمولہ ہے توجہ سے، خشوع و خضوع سے اپنی نماز پڑھنے کا، وہ یہ ہے کہ آپ نماز ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں۔ اب ہماری اکثریت تو وہ ہے جو نماز پڑھتی نہیں، اور جو نماز پڑھتے ہیں انہیں ظاہری باطنی آداب کا علم نہیں، اور پھر جو اس سے بھی تھوڑی آگے کیفیت چلی جائے تو لوگوں کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا۔ حالانکہ نماز کیا ہے؟ اپنے رب سے ملاقات کا نام ہے۔ یہ کیسی ملاقات ہے؟ نہ ملاقات کرنے والے کو کوئی پتہ ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے رب سے کیا باتیں کی ہیں، تو یہ کیسی ملاقات ہے؟ ملاقات تو وہ ہوتی ہے کہ جس میں دونوں کو پتہ ہو کہ کس نے کیا کہا اور کیا سنا۔ اللہ تو جانتا ہے، اللہ کے علم میں تو سب کچھ ہے، لیکن میں نے کیا کہا اس کا بھی مجھے پتہ ہے کہ نہیں کہ جی وہ میں بات صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ تو پھر آپ کب سیکھیں گے نماز؟ کون سا دن آئے گا؟ نماز پڑھتے پڑھتے 60-70 سال کے آپ ہو گئے، ابھی تک آپ نے ترجمے کے ساتھ نماز یاد نہیں کی، لیکن کب کریں گے؟ قبر میں جا کے تو نہیں کر سکتے، سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی تو پھر تو نہیں کر سکتے۔ ابھی لمحہ ہے، آ جائیں ابھی ترجمے سے نماز یاد کریں، کل نہیں آج ہی شروع کریں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ترجمے کے ساتھ نماز پڑھیں، چند ایک صورتیں آپ ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں، مشہور صورتیں، آپ بڑی صورتیں نہیں کر سکتے تو کم از کم چھوٹی چھوٹی صورتیں، سورہ اخلاص ہے، سورۃ الکوثر ہے، اس طرح سورۃ النصر ہے، سورۃ القریش ہے، سورۃ العصر ہے، اور کم از کم 30واں پارہ تو ہر مسلمان کو ترجمے کے ساتھ آنا چاہیے۔ اے کاش کہ ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ ہم نے اللہ کا پورا قرآن ہی ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، لیکن کم از کم نماز کے لیے تو ہمیں کچھ نہ کچھ آنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔